اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اللهم إني أسألك علما لدني والمشرب الصافي هني يا وهاب يا غني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قریب. صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ شورا سورۃ نمبر 42 کا درس 16 آیتیں ہو گئی. مختلف موضوعات زیر بحث آتے ہیں اور اس پر مختصر سی گفتگو ہوتی ہے. نافرمانوں کا انجام بیان ہوا، اور ابھی اللہ فرماتے کہ اللہ الذی انزل کتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو. یہاں ترازو والمیزان سے مراد پیارے آقا دو جہان ہے اور قرآن پاک ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. حضور کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کے لیے شرط اول ہے. تو میزان سے مختلف معنی بیان کی گئی ہے. اصل میں میزان ترازو کے کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں وہ جو ہے کمی و زیادتی، کم فروخت کرتے زیادہ لیتے تھے، اس لیے ان پر عذاب آیا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. آگے پھر فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. تم کیا جانو، شاید قیامت قریب ہی ہو. شان نزول مشرکین عرب مذاق کے طور پہ پوچھا کرتے تھے. کوئی ایک بات کرے نا، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ یار میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، تو انسان وہ کہتے یہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کا مذاق اڑایا. ارے آپ کی گاڑیاں کب آ رہی ہیں، وہ گاڑیاں کب لا رہے ہیں، مذاق کے طور پر. اللہ کی پناہ. انبیاء کی تو بڑی شان ہے، رسول اللہ کی تو بڑی شان ہے. ایک عالم دین کا بھی مذاق اڑانا، یہ بھی ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایک عام انسان سے بھی مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں ابھی آئے گا کس قدر بڑا گناہ ہے کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ. تو یہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب ہوگی. آپ جو ڈراتے تھے نا قیامت میں یوں ہوگا اور یہ ہوگا، جہنم میں جائیں گے، وہ کب ہوگی؟ تنزیہ طور پہ. ان کے جواب میں یہ آیت اتری یہاں لعل شک کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے، تاکید کے لیے. یعنی قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ آخری نبی، آخری کتاب، آخری دین آ چکا. حضور فرماتا ہے کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کے طرح ہیں. رب فرماتا ہے اقتربت الساعہ، سورہ قمر آیت نمبر 1. تو یہاں درایا کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں. درایا اس کو کہتے خود جاننا. اللہ کی عطا سے کوئی جانے وہ الگ ہے، اس کی نفی نہیں ہے. خود کوئی نہیں جانتا. بہرحال اس پر گفتگو ہو چکی ہے. قیامت کے آنے کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، کب آئے گی اللہ جانتے. بس انسان کو چاہیے اس کے لیے تیاری کرے.
یستعجل بہا الذین لا یؤمنون بہا. اب دیکھیں اس قیامت کو جلدی مانگنے والے وہ لوگ ہیں جو اس قیامت کو مانتے نہیں ہیں. تو مانتے نہیں ہیں مذاقاً خامخواہ وہ پروپیگنڈے. اللہ فرماتا ہے اس کی جلدی جو ہے کون مچا رہے ہیں؟ جو ایمان نہیں رکھتے. ان کا یہ جلدی مچانا بھی دل لگی کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، مذاق کے لیے، پروپیگنڈوں کے لیے ہے. اور والذین آمنوا مشفقون منہا ویعلمون انہا الحق، اور وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہیں وہ تو ان سے، قیامت سے ڈرتے ہیں کہ وہ بڑی ہیبت ہوگی، اس میں بڑا ہیبت کا دن ہوگا کہ اس میں حمل والی عورتیں یا جانور وہ اپنے حمل کو گرا دے گی. دودھ پلانے والی اپنے اولاد سے بے خبر ہو جائے گی. لوگ نشے، یعنی فضا اکبر ہے، سب سے خطرناک خوفناک دن. تو یقیناً اس میں خوف تو ہوگا. یعنی یہاں تک کہ ہر نبی سوائے محمد رسول اللہ کے اللہم سلم نفسی، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا. تو مسلمان تو خوفزدہ ہیں کہ کیا جواب دیں گے. اعمال اتنے نہیں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ مذاق اڑا رہے اس کی. تو مسلمان وہ کہتے ہیں یہ برحق ہے، قیامت حق ہے. تو جس قدر تقوی اور زہد اور خوف زیادہ ہو وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ نصیب کرے. وہ قیامت سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ موت بھی نہ مانگے، یا اللہ موت دے دے یا مولا. یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ بس خواہ مخواہ ہر بات پہ اللہ موت دے دے، موت دے دے. تو نے کیا تیاری کی؟ موت آپ جلدی مانگے دو ماننے. آپ بڑے نیک ہیں تو بھئی اگر بڑے نیک ہیں تو مزید نیکیاں کرنے میں کیا نقصان ہے؟ موت آئے گی تو پھر تو وہاں آپ کے اعمال نامے میں رک جائیں گے. اور اگر آپ گناہگار ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے، تو پھر کیوں موت مانگ رہے؟ تو ہر صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کے عمر زیادہ ہو اور اعمال اچھے ہوں. اللہ لمبی زندگی اور اچھے اعمال نصیب فرمائے. وہ الگ بات ہے. خاتمہ بالخیر فرما، اچھے لوگوں کے ساتھ موت فرما. والحقنی بالصالحین، وہ الگ بات ہے. اس میں بڑی گفتگو ہے، یہ مختصر سی شارٹ کٹ میں نے بات کی. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید. سنو خبردار، بے شک وہ لوگ جو شک کرتے، یمارون فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں وہ شک میں ہیں، ضرور وہ دور کی گمراہی میں ہے. لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہے کہ ان کی ہدایت کی امید نہیں، کیونکہ خوف قیامت ہی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کرتا ہے. جب قیامت ہی کا انکار ہے تو خوف کس چیز کا اور ایمان پھر کیوں اختیار کرے گا؟ انسان اگر اچھا پڑھتا ہے تو اس کے رزلٹ کی امید پر نہ کہ رزلٹ اچھا آئے گا. یہ تھوڑی کہ بس صرف لکھنا ہے، وہ تو بولے گا پھر پڑھنے کا فائدہ کیا اگر رزلٹ نہیں ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لطیف ہے، کریم ہے، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہے. اگر روزی سے مراد جسمانی روزی ہے تو معنی یہ ہے کہ جسے جتنی چاہتا ہے دیتا ہے. ہنرمند کو غریب
بے ہنر کو مالدار بناتا ہے. ہنرمند ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، لیکن رزق میں تنگی ہوتی ہے. بے ہنر ہوتا ہے، دانا نہیں ہے، لیکن دنیا کے نعمتوں سے مالا مال ہے. تو اس پر گفتگو ہوئی کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم. تو معلوم ہوا کہ روزی اپنے کمال سے نہیں، عطائے ذوالجلال سے ہے. اور اگر روحانی روزی ایمان و تقوی مراد ہے تو پھر تو مطلب بالکل ظاہر ہے کہ ایمان و تقوی عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے. ابو جہل قوم کا سردار تھا، اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑے خاندان سے تھا، اپنے آپ کو بڑا ہنرمند، اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتا تھا، لیکن اس دولت سے محروم رہا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے نظروں میں کمزور تھا، خاندان کے اعتبار سے کمزور تھا، مال کے اعتبار سے کمزور تھا، سردار نہیں بلکہ غلام تھا، لیکن مقام وہ پایا، ہائے ہائے ہائے، جس کا نام سن کے ایمان تازہ ہوتے ہیں. عاشقوں کے صف میں کھڑا ہے، عاشق بلال، ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے. قیامت تک لوگ ان کے جو ہے نا مدحیں کرتے رہتے ہیں. حضرت بلال کے اتنے واقعات، اتنے واقعات. ہاں، اللہ اللہ اللہ. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا، معزز، تکریم والا وہ پرہیزگار تقویدار ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی اللہ طاقتور ہے، غالب ہے، عزت والا ہے. آج کے درس میں اہم ترین موضوع آیت نمبر 20 سورہ نمبر 42 یاد رکھو. رب کریم فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیت، آخرت کی کھیتی، آخرت کے فصل کو چاہتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے. رب فرماتا ہے انسان تو محنت کر، دینا میرا کام ہے. تو تڑپ پیدا کر، سچی تڑپ پیدا کر. رب کیا فرماتے ہیں؟ نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے کھیت میں، اس کے فصل میں، اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو آخرت کو چاہتا ہے، مقصد اس کا دنیا کی زندگی سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت. دنیا میں کیا ہے؟ اب ہماری زندگی کیا ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کی ہم نشینی یا صحابہ کا ہم نشین ہونا، اللہ والوں کا دیدار، یا اللہ کا جنت میں، کتنی بڑی خوش نصیبی. جنت کی نعمتیں، سکون، راحت، امن، خوشیاں، وہ تو وہاں ہیں. یہاں سے وائے مشقت ہو کہ اور کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بڑی مشقت میں. معاش کی فکر الگ، خاندانوں میں ٹینشنوں کی فکر الگ، اولاد نہیں ہے تو فکر الگ، اگر اولاد ہے تو ان کی تربیت کی فکر الگ، اگر اولاد جوان ہے تو ان کی نکاحوں کی فکر الگ. ہزاروں فکریں اور ایک انسان، ایک ہم اور ہزار غم. ہر طرف سے انسان گھیرے میں ہے. اور یہ فکر الگ کہ جس لیے اللہ نے پیدا کیا اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں، یہ فکر الگ. اور یہ فکر الگ کہ موت بھی آنے والی، یہ فکر الگ کہ فرشتے میں منکر نکیر بھی آئیں گے، یہ فکر الگ کہ قبر کی تنہائیاں کیسے ہوں گی، یہ فکر الگ
کہ جب اپنے نبی کا دیدار ہوگا اس قابل ہوں گے کہ وہ کہہ دے میرے امتی، یا کہہ دے کہ دور ہٹ، تو نے تو دوسروں کا راستہ اپنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ کافروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صرف قبر والا تھا، قبر میں مسلمانوں کے لیے یا ارے زیارت تو تب ہو کہ سامنے محبوب کی دیدار ہو۔ آپ ایک شخص آپ کا دشمن ہے، آپ کے دیدار سے آپ کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کہتے گرفتار کر لو، آپ کو کیا فائدہ؟ بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، عدالت میں آ کے آپ باپ کے خلاف بول دے گرفتار کر دے میرے باپ کو، تو کیا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی؟ بولے کاش یہ دن میں نہ دیکھتا۔ کوئی دشمن کہہ دیتا گرفتار کر لے تو ٹھیک تھے، لیکن آج میرا بیٹا مجھے سب کے سامنے کہتے باپ کو سزا دے دو، یا باپ بیٹے کے بارے میں کہہ دے۔ واقعات میں آتا ہے ایک شخص جو ہے نا وہ سنسار ہو رہا تھا، تو اس کا دوست آیا، لوگوں نے مارو، بولا کہ مارو ایک پتھر، اس نے بولا نہیں میرا دوست ہے۔ ارے بولو چلو پتھر نہیں مار سکتے، پھول تو مار دو، پھول اٹھائے مارا۔ اس نے بولا بڑے پتھر پڑے لیکن درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوا، سہ رہا تھا، مجرم تھا، لیکن آپ نے پھول نے بس سب کچھ ختم کر دیا، کیونکہ آپ سے یہ امید ہی نہ تھی کہ آپ بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میرے اوپر وار کرو گے، مجھے تو یقین تھا مجھ پر اپنی جان نثار کرو گے۔ تو رحمت للعالمین جب کہہ دے بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بڑا یہ جس کے بارے میں ہو گیا تو بس اس میں اللہ اقبال نے شعر کہا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس شعر کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، علامہ اقبال کے اشعاروں کو بھی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کیا، پشتو میں بھی ایسے بہت شعر ہیں، اس میں ایک سنا دوں، لوگ سن کر وہ کہتے یہ تو کفر کا فتویٰ ہے، کہتے یہ تو اللہ سے ملا دیا۔ چلو بہرحال وہ کہہ دیتا ہوں، سامعین میں بولیں گے پتہ نہیں کون سا شعر تھا۔ علامہ اقبال بہت پڑھے لکھے اور قرآن پاک کو سمجھنے والے انسان تھے، حدیثوں کو سمجھنے والے تھے۔ اس نے یہ لقب پایا نا شاعر مشرق علامہ اقبال، تو یہ فری بھی نہیں پایا، بہرحال پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو وہ شعر اس طرح تھا، اس بھائی نے یہ بات کی کہ حضور کا دیدار کافروں کو نصیب ہوگا۔ ارے وہ تو گئے بس ختم۔ تو وہ کہتے ہیں پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، اللہ اقبال کا شعر ہے، پکڑے اللہ تو چھڑائے محمد، جس کو پکڑے محمد چھڑائے کوئی نہیں۔ اب اس پر اعتراض تھا، یہ اعتراض سنیں، انہیں اعتراض اٹھا لیا، سامعین کے ذہن میں اگر شبہ ہے تو وہ دور کر لے کہ بھئی یہ تو تم نے اللہ سے بڑھا دیا، یہ تو اللہ سے بڑھا دیا کہ جب اللہ پکڑے تو حضور چھڑا لے، جب حضور پکڑے تو کوئی نہیں چھوڑا۔ بولے یہ کیسے، یہ تو اللہ سے بڑھا دیا۔ باہر شعر میں اعتراض تو ہے، لیکن پھر سمجھانے والے سمجھا دیتے تو سمجھنے والے سمجھ آتے بھائی اللہ سے کوئی یہاں پہ وہ بات ہو ہی نہیں ہو رہی، اللہ کے مقابلے میں تو تصور بھی نہیں، لیکن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے اللہ کے مخلوق میں محمد رسول اللہ ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو چھوڑے، یا اللہ یہ میرے امتی ہے، فریاد کر رہے، سر بسجود ہے، لیکن جب حضور بھی چھوڑ دے، اللہ کا تو ویسے بھی مجرم تھا، وہ تو گیا۔ جب اللہ بخش سکتا ہے تو کیوں شفاعت کے لیے پھر سرکار کے پاس جائیں گے؟ کیوں شفاعت کے پاس جائیں گے؟ جائیں گے نا شفاعت کے لیے سرکار کے تو یہ تو حضور کی شان ہے نا، اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہے نا۔ وہ اس میں تو اللہ بِإِذْنِ، بے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ قانون ہے، شریعت ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے، بھائی اللہ تو ان کا تو قانون ہے، پکڑا ہے بس، یہ قانون ہے، چلو میرا نبی یہ رحمت اللہ عالمین ہے اور جو قابل ایمان، وہ اب جس کے بارے میں نبی بھی کہتے تو وہ یہ تھوڑی تھا کہ وہ بس، وہ تو تھا ہی کافر، پھر وہ تو ایمان سے خالی تھا۔ تو اس انداز سے اللہ اقبال نے کہا جو لوگوں نے غلط معنی لکھا، ویسے بھی اللہ اقبال سے حسد کینہ بغض تھا، وہ اپنا غصہ یہاں نکالا، ایسے تصور بھی کفر ہے اگر یہ معنی کوئی لے۔ اللہ
غلط نظریات عقائد سے بچے. ہر بات کو اگر کوئی سمجھ نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لو اس کا ظاہری معنی مراد ہے. قرآن میں ایسی کتنی آیتیں بولا ظاہری معنی مراد نہیں ہے. اب میں نے بولا میزان تو اس کا معنی یہ معنی مراد ہے. امیر المجاہدین کو تو پوری کتاب زبانی یاد ہے ایمان سے. اللہ مغفرت درجات میں. اب دیکھیں یہ موضوع بڑا اچھا ہے کہ جو دنیا آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، یعنی آخرت کی کھیتی کیا؟ اللہ کی رضا ہے، حضور کی ہم نشینی، حضور کا دیدار، صحابہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی، یہ آخرت کی کھیتی ہے. جنت کی نعمتیں تو بعد میں آئیں گی، جنت کی تو بعد میں آئے گی. اب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، ٹھنڈا گرم. ارے میں نے بولا سب ختم، آپ کی باتوں پر سب فدا. یہ آپ کی باتیں، آپ کا بیٹھنا ہمیں تمام کھانے پینے چیزوں سے اگر 2 منٹ دے دیں تو کیا بات ہے. اب میں آدھا گھنٹہ بیٹھا، آدھے گھنٹے میں وہ کھانے پکانے میں لگا تو میرا مقصد تو فوت ہو گیا، پیٹ بھرنے تھوڑی ہے تھا. نہیں، حضور والا آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے یہ سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں جب اللہ والوں کا دیدار ہو جائے، اللہ نصیب کرے، تو پیاسے تو مٹ جائیں گی. ہاں، ہر کے خواہ دو، ایک فارسی کا شعر ہے، کیا بات ہے. ہر کے خواہ دو ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. ارے اگر اللہ کی ہم نشینی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرو. اللہ والوں کی ہم نشینی، یوں سمجھ رہے کہ اللہ کی ہم نشینی مل گئی. اور پھر یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر ہے 100 سال بھی عبادت بیریا، 100 سال سجود قیام کرتے رہو، اللہ والوں کی ایک لمحہ ہم نشینی مل جائے، یہ بہتر ہے. ہم تو کہتے ہیں 1000 بار بے شوم دہن با مشک و گلاب، یا رسول اللہ ہنوز نابین تو گفتم کمال بے ادبی. 1000 بار مشک و عنبر سے اپنے منہ کو دھو لے، یا رسول اللہ آپ کا نام لینا پھر بھی ادب نہیں لگے، یہ زبان آپ کے نام کے قابل نہیں. تو اس کا دیدار ہو جائے، اس کی ہم نشینی ہو جائے، کیا بات ہے پھر. ہاں، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے. اللہ اکبر. حضور کی محبت اللہ سب کو نصیب کرے کہ جب حضور کا نام سنے تو ایمان تازہ ہو جائے. بس وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ایک بنگلہ مل جائے، ایک ٹوڈی کار مل جائے، ایک اچھا موبائل مل جائے، لیپ ٹاپ مل جائے، بھریا ٹاؤن میں ایک بنگلہ مل جائے، گلشن اقبال میں مل جائے، پھر آگے بڑھا دبئی میں مل جائے، پھر آگے بڑھا امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں، چلتا گیا. ارے ان دنیا کے بنگلوں کو مانگنے والے، ان بنگلوں میں تمہیں سکون نہیں ملے گا. تو اگر دنیا میں مانگنا ہے تو اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی سچی غلامی نصیب کرے اللہ. سکون جس میں ہو نا، یہ کس لیے مانگ رہے ہو؟ سکون کے لیے مانگ رہے ہو نا. سکون اس میں نہیں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کے کاروبار کے لیے مجنون پریشان ہے. دنیا لیلا، ہاں، دنیا دار مجنون. یا اللہ دنیا دے دے. سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت سنا دیں. دنیا کے چاہنے والوں کا انجام کیا ہے؟ سورت نمبر 2 آیت نمبر 2 آیت نمبر 200. رب فرماتا ہے حج کے لیے لوگ آتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بڑی بڑی منزلیں طے کرتے ہیں، اور دعا کیسے ہوتی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کہتے ہیں اللہ دنیا دے دے. وہ کہتے ہیں یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے نا،
اتنا وہ دیوانہ وہاں جا کے صرف دنیا دنیا، یا اللہ بس اللہ اکبر. اللہ فرماتا یہ تو دے دوں گا، ہاں میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہو، لیکن دیکھ لینا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. مال من خلاق. لیکن قربان جاؤ ان حاجیوں سے، انہوں نے 201 نمبر آیت اس کے متصل، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. حجاج کرام طواف کرتے یہی دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، تیری بندگی نصیب ہو، رسول اللہ کے شریعت کے مطابق ان کے سنتوں پر عمل ہو، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، لیکن یا اللہ آگ کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے. یہ فکر مسلمان ہے. یہ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 134، سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ مائدہ سے پہلے سورہ آل عمران کے بعد. رب کریم نے دنیا داروں کے بارے میں بتایا، دنیا کے دیوانوں کے بارے میں، کہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، دنیا چاہ رہے ہیں. رب فرماتے ہیں من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کا ثواب چاہتے ہیں کہ بس جو کچھ کروں. بعض لوگ، میں یہ بات کرتا ہوں، اس دن ایک نے پوچھا نا کہ یہ کیا ہے کہ بعض صورتیں، میں نے کہا نا کہ نہیں، یہ آپ کی نیت خراب ہے. اب نیت اچھی کرے. قرآن کے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اتنا بڑا خزانہ ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے. اس کی آپ سن رہے ہیں، آپ پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ نے نیت اتنی خراب کر لی. کوئی ایسی صورت بتا دے جس سے بنگلہ مل جائے، جس سے کاروبار میں اللہ کی بندگی کر رہے تمہیں ملے گا. تو کہتے ہیں اللہ کے پاس تو دونوں ہیں، لیکن تم نے مانگنے کا طرز غلط کیا. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں اس سے پہلے 145 نمبر آیت دیکھیں. یہ رہی آیت نمبر 145. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. جو دنیا کے ثواب، دنیا کے انعامات چاہتے ہیں انہیں دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہتا ہے آخرت دے دیں گے. آخرت میں کہ دنیا تو تمہیں ویسے بھی مل جائے گی، لیکن آخرت سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، اس میں 18 نمبر آیت دیکھو. اس وہاں پہ دنیا کو اللہ نے عاجلہ کہا. کیا؟ یہ جلدی پناہ آنے والی ہے نا، عاجلتن لا تعجل، جلدی نہیں کرو. تو یہاں دیکھیں 18 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، دنیا چاہنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا. یہ دیکھیں آیت نمبر 18. من کانا یرید العاجلۃ، جو جلدی والی چاہے. تو دنیا تو جلد فنا ہو جائے گی نا. عاجلہ کہا، دنیا کو عاجلہ کہا، جلدی فنا ہونے والی. اجلنا لہ فیہا ما نشاء، بالکل سیم ٹو وہی معنی ہے کہ دنیا سے وہ دیں گے. تو پوری دنیا تو نہیں دیں گے، تو نا دنیا میں سے تمہیں ملے گا. تو کہہ دے ہم ان کو دے دیں گے دنیا سے، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں. ثم جعلنا لہ جہنم یصلیٰ مذموما مدحورا، پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے جہنم کر دیں گے، اس میں جائے مذمت کیا ہوا اور دھکے کھاتے ہوا، تڑپتے. دنیا تو اتنی ملے گی جو تمہارے مقدر میں تھی، لیکن وہاں حالت بری ہو گئی. اللہ فرماتا ہے سورہ عبسہ میں 38 نمبر آیت، غالباً 79 نمبر سورت، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنت ہی جنت کس کے لیے اور جہنم کس کے لیے؟ جس نے سرکشی کی، طغا، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی بندگی کو ترک کر دیا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو، اس کے سنتوں کو الوداع کہہ دیا۔ شادی آئی تو دیکھا تو پتہ نہ چلا کہ شادی مسلمان کی ہے یا ہندو کی، طریقے سب دیکھے تو وہ دوسروں کے تھے، جس کا نام لیا تو عمل سے پتہ نہ چلا۔ سرکشی کی، بڑا مغرور رہا، اللہ کے لیے سر بسجود نہ ہوا، اور دنیا کو دیکھے، وہ آثر الحیات دنیا، کافروں کا کام ہے۔ دنیا کے لیے کتنے گھنٹے دیے؟ 24 گھنٹے میں فہیم 12 گھنٹے دے دیے۔ 12 گھنٹے کتنے لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں یہاں پہ ملوں میں، فیکٹریوں میں؟ اور جب مسجد کے ایک خادم نے، ایک عالم دین نے دعوت دی کہ جناب والا عشاء کا ٹائم مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کرو، بولے دماغ خراب ہے، دماغ خراب ہے۔ کہتے قرآن پاک کا تو ہم تھکے ہوئے، اس دنیا نے تو تمہیں تھکا دیا، اور جو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا کلام آیا، تیری نجات تو اس کلام میں تھی، تو نے کبھی دیکھا؟ اس کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں نا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ درس سن لے، اس کے بعد تمہیں اگر اتنا بھی کہہ دوں نا 100 روپے ملے گا، تو یہاں جگہ نہیں ہوگی۔ میں خود ایک چیز کا قائل نہیں ہوں، دیکھ لینا، جواز کا قائل ہوں، لیکن عادتیں خراب ہوتی ہیں نا، اس کے قائل نہیں ہوں۔ اس میں ایک پشتو کا ایک شعر آ گیا زبردست، وہ مجازی عاشق اپنی مجازی محبوبہ سے کہتا ہے، داناز و داگانے دی منم کلا نا کلا، خدا کلا کلا خیر دے خو عادت مجوڑوا۔ کہتے تیرے ناز، ادائیں، نخرے اور ناز یہ مانوں گا، لیکن کبھی کبھار، کبھی مہندی لگانی ہے، جوڑا چاہیے، فلاں فلاں، ٹھیک ہے، والدین کے ہاں جا رہی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کبھی کبھار عید آ رہی ہے، خوشی ہے، بھائی کی شادی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ بس عادت صبح و شام بیوٹی پارلر چلیں، پارک چلیں، سنیما چلیں۔ اللہ اللہ، منگنی ہوئی اور کانٹیکٹ ہوا اور دولہا کی ابھی سے حالت خراب، وہ کہتے یار وہ تو بیٹھنے بھی نہیں دیتی، وہ تو بس فٹ سے بول تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، لڑائی ہوگی اور سے پہلے، رخصتی سے پہلے پہلے لڑائی ہوگی، بولے یار ابھی سے اتنا پریشان گئے۔ تو ایسے نہیں، اللہ کی بندگی مقصود ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں یہ میں مانتا ہوں، آپ نے درس قرآن کیا، آپ نے علماء کو بلایا، علماء کو جو کبھی کبھار ٹھیک ہے آپ وہاں پہ بریانی بھی کھلا لے، کھانا بھی کھلا، لیکن یہ عادت نہ بنانا کہ بس جب بھی چاہو تو نہیں یار بریانی تو ہونی چاہیے۔ میرا یہ بیٹا یہ چاہتا کہ میرا استاذ ہماری مسجد میں بھی آئے، میں جاتا ہوں الحمدللہ، میں سوات کے علاقے میں دور دراز علاقے جاتا تھا، میں نے بولا یہ شرط ہے، یہاں بھی کہتا ہوں جاتا ہوں، آپ کے ہاں درس قرآن کے لیے آؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، چائے نہیں پیوں گا، کیوں؟ میں عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ارے یہ تمہارا بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسے ناکارہ کو بلا کر اپنے مسجد یا علاقے میں درس قرآن کروا یا تقریر کروائی، بہت بڑی بات ہے کہ میری یہ کڑوی بات ہے تم نے سنی، اور میں نہیں، میں کہوں کہ آؤں گا لیکن لفافہ کیا ہوگا، اور بریانی چکن ہوگی یا بیف ہوگی، یہ منہ اس لیے اللہ نے دیا تھا۔ ارے ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارا کھانا مقدر میں لکھا گیا، لوگوں پر کیا اثر ہوگا؟ ارے وہ اس کو تو لے آنا بڑا مشکل ہے یار۔ یہاں جو ان چیزوں کے عادی بن گئے، 1 مہینہ پہلا ٹائم لیا، جب وقت آیا بولا میں فارغ نہیں تھا، کیوں کہ اس میں نا بڑا مرغہ پھنس گیا تھا، جس نے 1 مہینہ انتظار کیا، جب دیکھا بولا وہ آیا تھا، میں نے بولا نہیں، بولا کیوں؟ میں نے بولا میں نے نہیں پوچھا، میں ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، مجھے نہیں باتیں نا ایسے لوگ کہ کیا اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہوگی۔
تو میں ان چیزوں کا قائل ہوں، یہ جائز بھی، اچھی بات بھی، علماء کی بھی عزت کی جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کو فرض کا مقام دے دیا جائے کہ ایک علاقہ غریب علاقہ ہے اور وہ کہتے ہیں یار یہ عالم دین آئے، اور میں کہتا ہوں پہلے سے ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالوں، کہتے یار یہ تو ہمارے 2 مہینے کا خرچہ ہے مدرسے اور مسجد کا، اس کو اب کہاں سے دے؟ جو سنتے ہیں نا اس بات کو سن لو، یہ عادت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اللہ دے رہا ہے، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ یہ بھائی کا مجھے بلا رہا ہے، میں جاتا ہوں، ہر ہفتے ایسے نہیں کہ نہیں جاتا، گھروں تک جاتا ہوں، میرے کچھ شرائط ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے بس، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے ان کے اوپر مشکلات نہیں ڈالتا۔ غیر شرعی کوئی کام دیکھتا ہوں غلط، آئے ماشاءاللہ آپ نے مجھے بلایا، سب نے نماز پڑھی، اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، بھئی مجھے کیوں بلایا؟ کھڑے ہو نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھی، مولوی صاحب تمہیں آج کہہ دے گا، چلو کہہ دو سبحان اللہ، تم تو ماشاءاللہ امام مولوی صاحب کو بلایا، لفافہ بھی دو گے۔ اتنے کم بخت میں نے دیکھے، اللہ کی پناہ، وہ تقریر سے ہم تو جب بیٹھتے ہیں میں نے بولا یا اللہ، یہ تو تیری رضا کے بجائے رسول اللہ کی شریعت کا پیغام پہنچانے کے بجائے یہ تو کہتے ہیں دیکھیں جب اگلے مرتبہ، ارے تمہیں اگلے مرتبہ بلائے گا یا نہیں؟ جب اگلے مرتبہ آؤں گا نا تو پھر یہ نہیں وہ میں تو مدینے جاؤں گا نا تو آپ کے لیے دعا کروں، انا للہ، یہ تقریر کر رہے ہیں یا جو نا پتہ نہیں کون سی وہ فساد کر رہے ہیں، وہ بالکل یوں لگا ہوا کہ بس جیسے بھکاری آیا ہوا ہے۔ تو پکڑنے والے پھر پکڑ لیتے کہ یہ کس انداز سے بول رہا ہے۔ اللہ جو دین کے لیے جو اللہ نے علم اللہ نے دیا، اب یہ ان کے فرائض پورے کرے، ورنہ منہ میں لگام ہوگا آگ کا کہ تو نے صحیح دین کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا۔ رسول اللہ علیہ السلام بعث معلماً کا لقب پانے والا، وہ تو دین کے پیغام، طائف جا رہا ہے تو نہ کھانے کا نہ دیا، صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ایک اور روایت ہے کہ اتنا سا کھانا کہ وہ صرف بھوک برداشت کر کر کے وہاں جائے نہ پتھر کھا رہے، اور آج ہمیں لوگ دعوت دے پھر ہم جو ہے نا اس کو پریشانی میں ڈال دیں۔ تو اس لیے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے درس کہتے ہیں کہ گھروں میں سنو بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، اب یہ کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ۔ وہاں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 200 میں کیا فرمایا؟ خلاق کو کوئی حصہ نہیں، یا من نصیب، کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ دنیا کے ذریعے میں کہتا ہوں تم سے تو ڈاکو صحیح ہے، ڈاکو ہے نا، بس ڈاکو ہے، لیکن مولیوں کے لباس، آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے، اپنے داڑھی رکھی ہے، قرآن سامنے رکھا ہے، پھر قواریت پہ لگا ہوا ہے جوان کا بچہ۔ میں بہت زیادہ نیٹ پہ علماء کو سنتا ہوں، میں نے بولا اللہ نے تمہیں علم دیا، اب تو پارٹی بازی پہ لگا ہوا ہے، کبھی عوام کو اچھی بات بھی کی تو نے؟ بس تیری پارٹی بہت بڑی ہے، اور بس ہم ہیں علماء حق، ہمارے، ارے یہ تو پتہ وہاں چلے گا جب آپ محشر کے میدان میں اٹھو گا نا، کون کتنے پانی میں، جب رب فیصلہ فرمائے گا کہ میری بندگی کس نے کی، اور عوام تک، رسول اللہ کی امت تک رسول اللہ کا پیغام، اللہ کا پیغام قرآن کس نے اخلاص کے ساتھ پہنچایا، یہ تو پتہ وہاں چلے گا۔ یہاں تو ہر ایک کہتے بس، وہ پٹھان کہتے ہر گجر وہی زمادہ میخی شملی خوگی دی، کہتے ہر گجر کہتے میری بھینس کی لسی بڑی میٹھی ہے، پتہ تو وہاں چلے گا کون کتنے پانی میں۔ تو یہاں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت کی کھیتی تیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو آخرت کی، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ آخرت کے لیے۔ اللہ یہاں میں کوئی دیتا تو نہیں ہوں نا، کہتے درس کے لیے آؤ اور تو میں یہ دوں گا یہ دوں، سمجھ لو کہ بیچ میں کچھ کالا کالا ہے۔ میں نے دیکھے ایسے فسادیوں کو دیکھا، صرف افطاری کے لیے، میں سوات میں تھا ایک جگہ، تو کہتے افطاری کے لیے آؤ، 300 روپے بھی دیں گے اور مرغے کھلائیں گے، یہ کھلائیں گے، یہ بعد میں بتاؤں گا کون تھے۔ اب عوام کو لے آنا، پھر ٹارگٹ بڑے خطرناک، نام
اٹھتے بیٹھتے یہودی اور دہودی اور یہودی، اور اندر کام بھی ان کے لیے کرے۔ عوام کو کب تک دھوکہ دو گے؟ عوام پہچان لیتی ہے یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والا ہے یا اللہ کی وحدانیت پہنچا کر۔ سورہ آل عمران جو میں نے کل آیت سنا دی 103، اللہ فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اختلاف پیدا نہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ کریم مولا سے دعا ہے آج اسی آیت پہ ہم نے وہ کیا کہ جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے اللہ فرماتے اس کے لیے ہم کھیتی بڑھا دیں گے۔ ارے جس کے لیے اللہ بڑھا ہے تو اس کو کون گھٹا سکتے ہیں؟ اور جو صرف دیکھیں دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ کو بتا دوں اچھی ہے، لیکن آپ نیت اچھی کریں، اس کے لیے والدین سے نہ لڑیں، اس کے لیے خاندان سے نہ لڑیں، اس کے لیے پڑوسی سے نہ لڑیں، اس کے لیے حرام کا راستہ نہ اپنائیں، اس کے لیے فرائض کا ترک نہ کریں، اس کے لیے حرام کا ارتکاب نہ کریں، حلال رزق کمائیں، بولو حج کروں گا، عمرہ کروں گا، بیوہ بے سہاروں پر خرچ کروں گا، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دوں گا، مسجد آباد کروں گا، تو یہ مال بڑا اچھا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم تو فرعونی دولت سے، قارونی دولت کے مخالف ہیں کہ مسلمان یہ راستہ مت اپناؤ کہ بینک میں اتنے پیسے رکھ لیے، ہر مہینے بس مجھے منافع ملتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سود کے بارے میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ کریم مولا ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور غلط راستوں سے بچائے، پیارے نبی کے محبت میں ان کے سنتوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے پھر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے سامعین اور حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، یا اللہ جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ان سب کے بیماروں کو شفا، اور یا اللہ ان سب کے مرحومین ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، ہم زندوں کو دین اسلام پر جنہیں اس پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین۔